अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले रुख करने जा रहे हैं डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन का, जिसके शॉपिंग मॉल में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं अगर हम कोपेनहेगन की बात करते हैं, डेनमार्क की बात करते हैं, तो यहाँ जो गन कवानीन हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। लेकिन अभी तक जो तहकीकात हुई है उसमें डैनिश पुलिस ने ये बताया है कि मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है। 22 साल इसकी उम्र है और ये जो हमला आवर है इससे राइफ़ल और दीगर आतिशी असलहा भी बरामद हुआ है। मुलजिम पर जुर्म भी आयद हो चुका है और इस पर कत्ले आम का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जिस जगह ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है उसके करीब ही एक कॉन्सर्ट भी होने जा रहा था जिसमें 17,000 अफराद ने शिरकत करना थी। इसी वजह से लोगों का रश भी देखने में आ रहा था। फायरिंग के अफसोसनाक वाक़ये के बाद इस कॉन्सर्ट को मनसूख करना पड़ा। डेनमार्क में असलहे के सख्त कवानीन हैं, इसलिए गन वायलेंस के केसेस नहायत कम सामने आते हैं। गन वायलेंस का जो एक बड़ा वाक़या है वो 2015 में हुआ था और कोपेनहेगन ही में हुआ था, जिसमें एक शख्स हलाक हुआ था। हालिया जो फायरिंग का वाक़या है इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, अभी तक क्या तहकीकात हुई है, ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। फिर मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे डिटेल भी लेंगे इस बारे में। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में इतवार के रोज शॉपिंग मॉल में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद लुकमाए अजल बन गए, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हैं। कोपेनहेगन के पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है 22 साल हमला आवर शहरी को हिरासत में ले लिया गया है। हमला आवर ने बज़ाहिर अकेले कार्रवाई की है और इस हमले में उसके साथ कोई और शख्स मुलव्विस नहीं था। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक मुलजिम नफ्सियाती माहिरीन के पास आ जाता था। Vi kommer til fortsat at være til stede. Vi kommer til at arbejde derude med at sikre os den viden, der kan bekræfte, at der er tale om forhåbentlig en enkelt mistænkt, som vi har fat i nu. ऐनी शाहिदीन का कहना है कि शॉपिंग मॉल में फायरिंग के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और भगदड़ मच गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर माल के अतराफ की सड़कों को बंद कर दिया था। जाए वकुआ से मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर और वीडियोज में भी लोगों को अफरा तफरी के आलम में महफूज मकामात की जानिब भागते देखा जा सकता है। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक बयान में कहा है कि उनका मुल्क एक जालिमाना हमले का निशाना बना है। शॉपिंग मॉल में फायरिंग के वाक़े के बाद डेनमार्क के शाही खानदान ने एक इस्तकबालिया भी मनसूख कर दिया है, जिसकी मेजबानी क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक ने करना थी। हुकाम की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है और मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। डेनमार्क के शाही खानदान ने फायरिंग वाक़े के बाद जारी किए गए बयान में कहा कि हमारे ख्यालात और गहरी हमदर्दी मुतासिरीन और उनके खानदानों और सानेह से मुतासिर होने वाले तमाम लोगों के साथ हैं। डेनमार्क यूरोप की उन ममालिक में शामिल है जहां असलहा रखने से मुतालिक निहायत सख्त कवानीन नाफिज हैं। यही वजह है कि गन वायलेंस के वाक़यात शाज़ो नादिर ही सामने आते हैं। इससे कबल फायरिंग का बड़ा वाक़या 2015 के दौरान कोपेनहेगन में ही एक सकाफती मरकज और इबादत गाह में सामने आया था, जिसमें एक शख्स हलाक और 3 अफराद जख्मी हुए थे। शॉपिंग मॉल पर फायरिंग करने वाले नौजवान के पास असले का परमिट मौजूद नहीं था। माहिरीन का कहना है कि इतने सख्त कवानीन के बावजूद 22 साल नौजवान की असले तक रसाई मुमकिन होना तशवीश का बायस है। इस मामले की जल्द अज जल्द तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल जी, सारे मामले पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी साकिब राजा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, यूरोप में मौजूद हैं, लंदन में हैं मुकीम। उनसे बात कर लेते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब राजा। वालेकुम सलाम आसमा, कैसी हैं आप? खैरियत से। साकिब, आपसे बहुत कम बात हो रही होती है, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी मेरे ख्याल में लंदन के वेदर के हवाले से हुई थी, वहाँ ईद की कुछ तकरीबात थी, अच्छे मौके पर हम बात कर रहे थे, अच्छी खबर को हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आज ये जो खबर है बड़ी अफसोसनाक है। ज़्यादा अफसोसनाक इसलिए कि डेनमार्क के लोगों में, कोपेनहेगन के लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है और खौफ की वजह ज़ाहिर है यही है कि वो इस तरह की चीज़ों के, इस तरह के वाक़यात के आदी नहीं हैं। लास्ट जो इंसिडेंट हुआ था 2015 में हुआ था और उसके बाद ये इंसिडेंट, अभी क्या इस बारे में तहकीकात हो पाई है, क्या पता चल पाया है, आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुँची है? साकिब, मैं चाहूँगी अगर आप प्लीज़ शेयर कर सकें। बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो अब तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है या अब तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और ब्रेकिंग खबर भी दे दूं, शायद चल भी रही हो आपके चैनल पे, न्यूज़ पे, कि अभी शिकागो में एक वाकया पेश आ गया है, बिल्कुल इसी तरह का एक वाकया, और उसमें बता रहे हैं कि 5 लोग जो हैं वो तो मौके पर ही जहाँ बक हो गए हैं और बहुत सारे जख्मी भी हैं। इसी तरह एक गनमैन ने आके वहाँ फायर खोल दिया।
ایک پریڈ تھی جس میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ابھی وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ابھی یہ نہیں پتہ چلا کہ ملزم پکڑا گیا ہے، حملہ آور، یا مارا گیا ہے. ڈنمارک کے حوالے سے اگر میں آپ سے اس پہ تھوڑی مزید تفصیل اس میں جائیں تو 22 سال کا ایک نوجوان ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے، خاص کر یورپ میں، تو ہمیں سب سے پہلے ایک ایلیمنٹ ضرور اس میں نظر آتا ہے کہ جی ذہنی کسی جو ہے امراض کا شکار جو ہے وہ اس میں آتا جاتا ہے. یہاں آپ کو بتا دوں کہ اس سوسائٹی میں، یعنی یورپ یو کے میں ایک جو سوسائٹی ہے، یہاں پر ہر دوسرا آدمی کسی نہ کسی طرح ذہنی امراض کے جو ڈاکٹرز ہیں یا جو معالج ہیں ان کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں. یعنی یہاں پر اس بات پر بھی لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ مجھے سیلری ٹائم پہ کیوں نہیں ملی، تو وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لیتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا اور مجھے سکون کی گولیاں چاہیے. لیکن جب ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ، اگر خاص کر وہ ہماری کسی کمیونٹی سے خدا نہ خواستہ وہ نہ ہو، تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا یا یہ نفسیاتی مریض تھا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی اور کمیونٹی سے یہ ہوتا، آپ سمجھ رہی ہیں جس طرف میرا اشارہ ہے، تو اس کے بارے میں فوراً اس کو دہشت گردی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. البتہ اس کو بھی دہشت گردی ہی کہا جا رہا ہے، لیکن ڈکلیئر نہیں کیا گیا ابھی تک. باقاعدہ ٹیررزم کی جو آفینسز ہیں وہ ابھی تک نہیں لگے اس پر. ایک نارمل 22 سال کا لڑکا، اور جس دندناتے ہوئے وہ مال تھا، ملٹی سٹوری مال تھا جس میں وہ داخل ہوا، اور اس میں داخل ہو کے سر عام ایک رائفل تھی جس میں اس نے بتایا جا رہا ہے کہ 9 سے زیادہ راؤنڈ فائر کیے ہیں. رائفل میں آپ کو پتا ہے کہ وہ آٹومیٹک ویپن نہیں ہوتا، اس میں آپ کو ری لوڈ کر کے اس کو چلانا ہوتا ہے. اور اس کمیونٹی میں جہاں پر ڈینش کمیونٹی، جہاں پر اسلحہ اور اس طرح کی چیزیں اس کے پاس بھی کوئی لائسنس نہیں تھا. یہ اب تک کی تحقیقات میں یہ بات پولیس کی طرف سے بتائی گئی، اس کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا. اس نے ظاہر ہے انلیگل طریقے سے بھی، آپ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے غیر قانونی اسلحہ رکھا ہوا ہے، تو اس نے غیر قانونی طریقے سے خریدا اور لیا یا کسی نے دیا اس کو. موٹیو ابھی تک سامنے نہیں آیا. کہ جب یہ ہوا تھا، جب واقعہ ہوا تھا، اس وقت جو یورپین میڈیا تھا، خاص کر جو ڈینش میڈیا تھا یا انگلش میڈیا، وہ اس وقت یہ خبریں چلا رہے تھے کہ اس کے 3 ساتھی جو ہیں اس وقت وہ بھی پھیلے ہوئے ہیں، جس نے زیادہ خوف پھیلایا. لیکن بعد میں یہ بتایا گیا کہ نہیں، یہ اکیلا ہی اس پوری واردات میں شامل ہے اور کوئی شخص اس میں ملوث نہیں ہے. اچھا ثاقب، ابھی آپ نے خود کہا نا کہ اس نے اسلحہ خریدا، اس نے یہ رائفل کہاں سے لی، کچھ اس بارے میں اگر آپ شیئر کر پائیں کہ کیا قوانین ہیں ڈنمارک کے اندر اگر کسی شخص کو اسلحہ خریدنا ہے، سیلف ڈیفینس کے لیے بھی خریدنا ہے، اس کے لیے آیا کوئی کم سے کم عمر جو ہے اس کا تعین کیا گیا ہے، کوئی حد مقرر ہے؟ کچھ اس بارے میں آپ بتا سکیں. اور تھوڑا یہ بھی کہ یہ جو اس کے خلاف قتل عام کی دفعہ لگائی گئی ہے، اس کے تحت کیا سزا ہوتی ہے یورپ میں، اور خاص طور پر ڈنمارک کے قوانین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کتنی اس کو سزا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو جو اسلحہ رکھنے کے جس طرح ایک امریکہ میں ہے، امریکہ کا قانون بالکل ڈیفرنٹ ہے. یعنی کہ وہاں پر اگر آپ جس دکان پر اسلحہ لینے جائیں گے وہیں سے آپ کو لائسنس بھی مل جاتا ہے. یعنی آپ اسلحہ خریدیں اور ساتھ ہی آپ کو لائسنس بھی اسی دکان سے ایشو ہو جاتا ہے. لیکن یورپ میں اور خاص کر ڈنمارک جو ڈینش کمیونٹی ہے اس میں تو بہت زیادہ سخت شرائط ہیں. اس میں صرف ایک اس شخص کی عمر کا تعین نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا میڈیکل ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار یا کسی پاگل خانے میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے، یا اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ہسٹری، اس کی فیملی ہسٹری جو ہے، ٹری دیکھا جاتا ہے کہ اس کی فیملی میں کوئی ایسا واقعہ اس سے پہلے کوئی نہ پیش آیا ہو جس میں کوئی قتل، یعنی دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ کوئی مرڈر یا اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کوئی ایلیگیشن ہو اس کی فیملی میں، نہ صرف کرمنل کوئی ایکٹیویٹی میں ملوث نہ رہا ہو، یہ دیکھا جاتا ہے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ اس کے بعد سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے، اور بہت کم لوگوں کے پاس ہے. یعنی اگر صرف ڈنمارک کی بات کریں تو بہت چیدہ لوگ ہیں، اور وہ بھی وہ جن کو پرسنلی بہت زیادہ تھریٹس ہیں یا ان کے پاس کوئی ایک بہت ویلڈ ریزن ہے اس چیز کی کہ جی ان کو اسلحہ رکھنے کی اجازت مل جائے. ادروائز بہت مشکل ہے. ہاں، انلیگل تو دنیا کے ہر حصے میں کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، انلیگل ویپن جو ہے اس کو رکھا بھی جاتا ہے، وہ خرید بھی لیتے ہیں لوگ. ایون لنڈن جو ہے اس کی سرویلنس، اتنی زیادہ سرویلنس ہے پورے لنڈن میں کہ بعض دفعہ
جو رپورٹس آتی ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لندن میں ایک گھر سے اپنے گھر سے دودھ لینے کے لیے کسی شاپ پر جاتے ہیں تو آپ کا جو وہ ڈسٹینس ہے آنے جانے کا اس میں آپ تقریباً 250 کیمروں سے گزر کے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر بھی لوگوں نے انلیگل جو ہے ویپنز وہ بھی مل جاتا ہے یا رکھے بھی ہوئے ہیں, لوگوں نے بہت دفعہ پکڑے گئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہی لوگوں نے رکھے ہوں گے, لیکن ایسے ایویڈنس ملے ہیں کہ لوگوں نے انلیگل ویپنز جو ہیں لوگوں سے ریکور ہوئے ہیں. دوسرا سوال شاید آپ نے, میں بھول گیا آپ نے اس میں کس چیز کا کیا تھا. میں بس یہ پوچھنا چاہی تھی, ایک تو اس حوالے سے کہ وہاں کے قوانین کیا ہیں, دوسرا میں نے آپ سے سوال جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو سزا کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ قتل عام کی دفعہ اس کے اوپر لگائی گئی ہے نا, اس کے تحت اس کے خلاف جو بھی ابھی تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے, تو کیا ہے وہاں پر سزا اگر قتل عام کیا جاتا ہے کسی کی جانب سے؟ دیکھیں, ٹیررزم افینس ہو تو آبویسلی اس کی سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. باقی قتل عام جو ہے کسی دشمنی میں کوئی قتل عام ہو تو اس کی تو ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ شاید عمر قید, اور جو عمر قید کی یہاں پر تعین کی جاتی ہے وہ بھی جج پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور وہ اگر ڈبل کر دیتا ہے تو اس کی سزا کو بھی ڈبل کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر ٹیررسٹ جو ہے افینس لگ جائے, دفعہ 7 لگ جائے, تو وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان ملکوں میں سزائے موت جو ہے اس کا کوئی قانون نہیں ہے, یعنی سزائے موت جو ہے وہ اس کو ہیومن رائٹ کے اس میں لیا جاتا ہے, اس لیے وہ ختم کر دی تھی بہت عرصہ پہلے. اچھا, یہاں پہ ثاقب آپ نے خود بھی ذکر کیا, اس کے قریب ایک کانسرٹ ہونے جا رہا تھا جہاں پر بہت سارے لوگوں کی آمد جو ہے وہ متوقع تھی, پھر خود آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ کچھ اس کے ساتھیوں کے موجود ہونے کی بھی بات کی گئی. اس انسیڈنٹ کے فوراً بعد سے ہم نے بھی دیکھا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر وہ اس لیے کی گئی کہ شاید قریب ایک کانسرٹ ہو رہا تھا اور ان کو لگا کہ اگر یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے تو اصل ٹارگٹ جو ہے وہ شاید کانسرٹ ہو سکتا ہے, تو اس کے بعد لوگوں میں بہت زیادہ خوف بھی دیکھا گیا. ابھی کیا سچویشن بتائی جاتی ہے کوپن ہیگن کے اندر؟ وہ جو کانسرٹ تھا کیا اس کو کینسل کر دیا گیا, منسوخ کر دیا گیا, کیا ہوا اس کے ساتھ, اور پھر سیکیورٹی کو اب کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ اور عموماً کوپن ہیگن میں فرض کر لیجیے اگر پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, انسیڈنٹس ایسے ہوتے رہے ہیں, تو اس علاقے کو کارڈن آف کر لیا جاتا ہے, سیکیورٹی بڑھا دی جاتی ہے, لوگوں کی آمد و رفت کو محدود کر دیا جاتا ہے. کوپن ہیگن میں ابھی اس علاقے میں خاص طور پر کیا سچویشن آ رہی ہے سامنے؟ دیکھیں, جہاں تک اس کانسرٹ کا جو ہے, پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ اس علاقے سے, یعنی جہاں پر کانسرٹ تھا وہاں سے 3 میل دور ہے یہ مال, یعنی وہ کوپن ہیگن میں تھا کانسرٹ. سٹائلز شاید سنگر ہے, اس کا یہ کانسرٹ تھا, اور وہاں سے تقریباً 3 میل جو ہے 5 کلومیٹر اور 3 میل جو ہے وہ بنتا ہے 3 میل, وہاں بتایا گیا کہ اتنا دور تھا. وہ تو خیر اسی دن کل ہی یعنی اس کو کینسل کر دیا گیا تھا جس وقت یہ اطلاع ملی, چونکہ وہ ہونا تھا بعد میں, یہ پہلے واقعہ ہوا اور وہ کچھ دیر بعد ہونا تھا. تو چونکہ وہ اس وقت اتنی خوف کی فضا تھی, اور ایک یہ اطلاع تھی کہ اس کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ باہر ہیں, پکڑے نہیں گئے, تو اس کی وجہ سے فوری طور پر اس کو تو کینسل کر دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو عینی شاہدین وہاں پر جنہوں نے بعد میں میڈیا کو رپورٹ بھی کیا اور پولیس نے انویسٹیگیشن بھی کی, تو انہوں نے کہا کہ اس نے وہاں پر جب یہ آیا ہے مال میں, تو لوگ اس وقت سنڈے تھا, لوگ اس وقت چاہے کچھ بچے تھے کھیل رہے تھے, کچھ لوگ شاپنگ کر رہے تھے, کچھ لوگ کافی شاپ میں تھے, تو اس نے زمین یا چھت کی طرف فائر نہیں کیے. اس نے جتنے بھی راؤنڈ کیے ہیں 9 یا 10, وہ لوگوں کی طرف جہاں پہ زیادہ لوگ کھڑے تھے اس طرف رائفل کرتے تھے, یعنی کہ اسٹیٹ فائر کیا, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ اموات جو ہیں وہ اس میں ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, زخمی زیادہ ہیں, لیکن 3 لوگ جو ہے یہ افسوسناک ہے کہ اس میں جان سے گئے, باقی کافی لوگ زخمی ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ وہ بچ گئے اس حادثے میں. اچھا ثاقب, ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں بہت بڑے بڑے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں. ابھی لاسٹ منتھ ہی ہم نے رپورٹ کیا تھا جو اسکول کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کچھ اساتذہ بھی مارے گئے تھے, اسٹوڈنٹس بھی ہلاک ہوئے تھے. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ بحث چونکہ پہلے ہی چھڑ چکی تھی گن وائلنس کی, کیونکہ وہاں متعدد واقعات ہوتے ہیں, زیادہ تر واقعات میں ینگسٹرز ہوتے ہیں, ٹین ایجرز ہوتے ہیں, اسکولوں کے اندر ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس کے بعد سے یورپ میں کیا دیکھا جا رہا تھا, امریکہ کے اندر گن وائلنس کو لے کر, گن قوانین کو لے کر جو بحث ہو رہی تھی, وہ بحث آپ کو یورپ میں بھی ہوتی ہوئی دکھائی دی, اور ابھی اس واقعے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نیا لاہے عمل, کچھ نئے قوانین متعارف کرائے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ 2015 میں ہم نے دیکھا تھا جب ایک انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے بعد کافی زیادہ سختی بڑھا دی گئی تھی. ابھی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے, اس پر کچھ ہلکے آپ کو بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کوپن ہیگن کے اندر خاص طور پر؟
دیکھیں ایک چیز اس میں اب مزید مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں مزید کیا سختی کی جاتی ہے، کیونکہ اسلحہ لائسنس یا اسلحہ رکھنے کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ تو آلریڈی بہت سخت ہیں، اور اس میں مزید کیا سختی کی جا سکتی ہے. اور جہاں تک میں نے پہلے بھی کہا کہ انلیگل ویپن کو رکھنا جو ہے اس کو تو آپ نہیں، اگر کسی نے گھر میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہر گھر میں پولیس یہاں پر تو چھاپا بھی نہیں مار سکتی اگر آپ کے پاس سالڈ کوئی ایویڈنس نہ ہو یا کوئی رپورٹ نہ ہو، تو آپ چھاپا بھی نہیں، گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہوتی پولیس. سو یہ اس سے زیادہ مزید سخت قوانین پتہ نہیں اب، لیکن ہاں جس طرح آپ نے کہا کہ سیکیورٹی، یہاں پہ ایک سیکیورٹی لیول ہوتا ہے، جیسا کہ کل کے بعد جو سیکیورٹی کا لیول ہے اس کو سیریس قرار دے دیا گیا. یعنی یہاں پر ہر واقعے کے بعد، اچھا یہ ضروری نہیں کہ کسی اس ملک میں ہو، اگر آپ کے ہمسایہ کسی یورپین ملک میں ایسا واقعہ ہو گیا ہے تو اس ملک میں بھی اس کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی بیپ اپ کر دی جاتی ہے اور اس کا لیول بڑھا دیا جاتا ہے. سو وہ کل ہی بڑھا دیا گیا تھا. اب اس لیول کو جو یہاں کی وہاں کی جو فورسز ہیں، جو خفیہ ایجنسیز ہیں، وہ اپنی ایک رپورٹ انالیسز دیتی ہیں کہ اب لیول جو ہے کچھ دن بعد وہ شاید اس کو جاری کریں گی کہ اب تھریٹ لیول کس لیول پہ ہے. لیکن ایک اور چیز اس میں کی جاتی ہے کہ جو کرمنل ریکارڈ ہے، یا کرمنل جو ایکٹیویٹی میں لوگ ہیں ان کو دوبارہ ری شفل کیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اس قسم کے لوگ یا اس لڑکے سے کوئی ملنے جلنے والے لوگ یا اس کے گروپ کے کچھ لوگ، ان کی ایکٹیویٹیز چیک کی جائیں گی کہ وہ کن ایکٹیویٹیز میں تھے، کن لوگوں کو ملتے تھے، اب وہ کرتے کیا ہے، یا اس ایریے میں جہاں یہ رہتا تھا وہاں کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، اس کی 5 سال کی ایکٹیویٹیز کیا تھی. سو ایک اس کو تمام پورے ملک سے سارا ریکارڈ جو ہے اب اس کا نکالا جائے گا ثاقب راجہ، لیکن ظاہر ہے اس میں کچھ وقت لگے گا. ابھی تک جو تحقیقات ہو پائی ہے اس حوالے سے آپ آگاہ کر رہے تھے، یورپ میں کیا قوانین ہیں، کوپن ہیگن میں خاص طور پر کیا سچویشن ہے، اس سے آپ نے آگاہ کیا. بہت شکریہ ثاقب راجہ، آپ میرے ساتھ موجود تھے، لندن سے آگاہ کر رہے تھے مجھے کہ کوپن ہیگن میں جو واقعہ ہوا ہے ڈنمارک میں، اس میں ابھی تک کیا پیش رفت ہو پائی ہے، ملزم کے بارے میں کیا پتہ چل پایا ہے، اور پھر اس کی سزا کا تعین کس طرح سے کیا جائے گا، اس کی ذہنی حالت کو دیکھا جائے گا، اس کے کرمنل بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے گا، اس کی ہسٹری اور تمام چیزیں، اس کا ملنا کن لوگوں سے تھا، اس کے فرینڈز، اس کی فیملی، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اور اس کے بعد اس چیز کا تعین کیا جائے گا. لیکن ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ کوپن ہیگن میں بہت زیادہ لوگوں میں خوف پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے انسیڈنٹس کے، اس طرح کے واقعات کے عادی بالکل بھی نہیں ہیں. امریکہ میں تو آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لوگ کہیں نہ کہیں مینٹلی پریپیئرڈ بھی ہوتے ہیں اس کے لیے، لیکن ڈنمارک میں ایسا بہت ہی ریئرلی دیکھنے میں ملتا ہے. لاسٹ جو انسیڈنٹ ہے ہم نے آپ کو بتایا کوپن ہیگن میں جو ہوا تھا 2015 میں ہوا تھا، 2015 میں، اس کے بعد آج یہ ہوا ہے، اس پر لوگوں میں خوف پایا جاتا ہے. ثاقب راجہ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ ثاقب. اب جی پروگرام میں ہم کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں سعودی عربیہ کی، جہاں آپ جانتے ہیں کہ حج کی ادائیگی کے لیے عازمین کی آمد جو ہے وہ جاری ہے. کرۂ ارض سے 6,65,000 سے زائد عازمین جو ہیں بری اور فضائی سفر مکمل کر کے مملکت پہنچ رہے ہیں. کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث 2 برس تک محدود حج کی اجازت دی گئی تھی، یہ تو ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن رواں سال عازمین حج کی تعداد 10 لاکھ تک بڑھائی گئی ہے. پاکستان سے بھی 81,000 خوش نصیب عازمین جو ہیں وہ حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. لیکن ناظرین مدینہ منورہ میں اتنی بڑی تعداد میں عازمین حج پہنچ رہے ہیں تو وہیں طبی سہولیات کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے. مدینہ منورہ میں واقع جو امراض قلب کے مرکز ہیں، وہاں پر سعودی ڈاکٹرز نے گزشتہ 10 روز کے اندر 19 عازمین حج کے دل کی کامیاب سرجری کی ہے. امراض قلب اور سرجری مرکز دل کے امراض کا شکار عازمین حج کی طبی نگہداشت کرتا ہے. سعودی حکومت کی جانب سے دنیا بھر سے عازمین حج کو کس طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے، اگر کوئی کسی کو اس طرح کی طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، انتظامات کیا کیے گئے ہیں، اس ساری چیز پر آپ کو ایک رپورٹ دکھا. سعودی عرب میں دنیا بھر سے عازمین حج کی آمد جاری ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق زمینی اور فضائی راستے سے اب تک 6.5 لاکھ عازمین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. کورونا کی عالمی وبا کے بعد رواں سال پہلی بار 10 لاکھ عازمین کو حج کی اجازت دی گئی ہے. مکہ میں صرف ایسے عازمین حج کو آنے کی اجازت ہے جنہوں نے کورونا کی دونوں ویکسین لگوا رکھی ہیں. اس کے علاوہ ان کی عمر 65 برس سے کم ہونی چاہیے. گزشتہ 2 برسوں کے دوران صرف سعودی عرب میں رہنے والے چند ہزار عازمین کو ہی فریضہ حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی. کورونا وائرس کی وبا سے قبل ہر سال دنیا بھر سے 25 سے 30 لاکھ کے قریب مسلمان حج کے لیے سعودی عرب آتے تھے.
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में हज की तैयारियों से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वजारत सेहत और हज की जानिब से कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सऊदी वज़ीर दाखिला और हज कमेटी की सरबराह शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने भी हाई सिक्योरिटी फोर्स की तैयारियों का जायजा लिया। आज़मी ने हज की खिदमत पर मामूर तमाम सिक्योरिटी इदारों की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी वज़ीरत सेहत ने रवां साल हज के मंसूबे के तहत मक्का मुकरमा और उसके 9 मुकद्दस मकामात और मदीना मुनव्वरा में वाक़े 23 अस्पतालों और 147 मराकिज़ सेहत में मुआलिजीन और तिब्बी अमला तैनात किया है, ताकि अल्लाह के मेहमानों को इलाज और मुआलजे की बेहतर सहूलियात मुहैया की जा सकें। सऊदी वज़ारत सेहत ने बयान में बताया कि मदीना मुनव्वरा में अमराज़ कल्ब के मरकज में गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों और हलाल अहमर ऑपरेशन सेंटर से मुतादिद मरीज मुंतकिल की गए हैं। मरकज में इनकी जरूरी सर्जरी की गई है और उन्हें इलाज और मुआलजे की सहूलत मुहैया की गई है। सऊदी अरब के तमाम सरकारी इदारे भी आज़मीन हज की खिदमत में पेश हैं। मस्जिद हराम में आज़मीन हज और नमाजियों को जदीद तरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। मस्जिद हराम में दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग निज़ाम नस्ब किया गया है। इस एयर कंडीशन सिस्टम की गुंजाइश 1,59,000 टन है। मुमलिकत के महकमा डाक ने भी हज्जाज कराम की खिदमत के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सऊदी पोस्ट हज के सीजन के दौरान 133 से ज्यादा सरकारी एजेंसियों को पोस्टल लॉजिस्टिक मसनूआत और खिदमात की सहूलत फराहम करेगा। सदारत आमा बराए अल हरमैन शरीफैन ने मुख्तलिफ जबानों के 14 नए मुतरजमीन का इजाफा किया है। मुतरजमीन की कुल तादाद 27 हो गई है। मुतरजमीन शरई मसाइल के जवाबात देने के लिए 24 घंटे मौजूद होंगे। हरमैन शरीफैन के उमूर की अंजाम दही के लिए कायम सदारत अमूमी के सदर डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज अस-सुदैस ने अराफात में हज्जाज कुराम को आब ज़मज़म की फराहमी आसान बनाने के लिए मुहिम का इफ्तिताह भी किया है। हरमैन शरीफैन की सदारत आमा की सरबराह डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदारत आमा हुज्जाज के लिए बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो का जज्बा रखती है, ताकि उनकी खिदमत कर सके। मनासिक हज का आगाज 8 ज़ुल्हिज्जा से होगा। हुज्जाज कुराम की मिना में आमद के साथ मनासिक हज का आगाज किया जाएगा। 9 ज़ुल्हिज्जा को हज का रुकन आज़म 9 ज़िलहज को हज का रुकन आज़म वकूफ़ा अरफा अदा किया जाएगा। नाज़रीन, आज रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का 246वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका ने बादशाहत से 4 जुलाई 1776 में आज़ादी हासिल की थी और जमहूरियत के क़याम का ऐलान किया था। उसके बाद से हर साल इस दिन को रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से अमेरिका की तमाम रियासतों में मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाती हैं। आपको भी बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका के यौम आज़ादी पर अमेरिकी हुकूमत और वहाँ के अवाम को दिली मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान जो बाइडेन इंतज़ामिया के साथ बाहमी ताल्लुकात को हर सतह पर फ़रोग़ देने की ख्वाहिशमंद है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि अमेरिका में आज़ादी का जश्न जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जाता है, लेकिन ये जश्न मनाने का आगाज़ कब से हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें इस पैकेज में। आज रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का 246वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका ने बादशाहत से 4 जुलाई 1776 में आज़ादी हासिल करते हुए जमहूरियत के क़याम का ऐलान किया। हर साल इस दिन को यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीबात का इनाकाद किया जाता है। रवां साल 246वें यौम आज़ादी के मौके पर व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल जिल बाइडेन फौजी एहलकारों के अहल खाना के एजाज में बारबेक्यू पार्टी की मेजबानी करेंगी। वो नेशनल मॉल में यौम आज़ादी की खुशी में होने वाले आतिशबाजी का मुजाहरा भी देखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका के यौम आज़ादी पर अमेरिकी हुकूमत और अवाम को दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान जो बाइडेन इंतजामिया के साथ हर सतह पर फ़रोग़ देने की ख्वाहिशमंद है। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अमेरिका के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की हुकूमत और दोस्त अवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में यौम आज़ादी 1776 में बरतानिया की 9 आबादियात में शामिल 13 रियासतों की आज़ादी
اور متحدہ ریاست کے قیام کے فیصلے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 9 آبادیات سے آزادی حاصل کرنے والی ان 13 ریاستوں کے نمائندوں نے آزادی کے لیے اپنا ووٹ 2 جولائی 1776 کو دیا تھا۔ آزادی کا یہ اعلان بنیادی طور پر وہ دستاویز تھی جس میں متحدہ ریاست کے قیام کے فیصلے کی تفصیلات فراہم کی گئی تھیں۔ اس دن کو پریڈز، تفریحی پروگرامز، پکنک، تقاریر اور آتش بازی کے مظاہرے رفتہ رفتہ اس جشن کی روایات بنتے گئے۔ اگرچہ گزشتہ برسوں میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث اس جشن کی رونقیں مان پڑ گئی تھیں، لیکن وبا کا پھیلاؤ محدود ہونے کے بعد اس دن کے جشن کی روایتی رونقیں واپس لوٹ رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کے بانیوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، لیکن اس نو قائم شدہ ریاست میں سیاہ فام افراد کی غلامی ختم نہیں کی گئی تھی۔ اگرچہ آزادی کے اعلان میں یہ بات شامل تھی کہ خالق نے تمام انسانوں کو مساوی بنایا ہے اور انہیں زندہ رہنے، آزادی اور خوشی کے حصول کے لیے یکساں حقوق بھی دیے ہیں جو ان سے کوئی نہیں لے سکتا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 1865 میں آئین میں ہونے والی 13ویں ترمیم کے بعد امریکہ میں غلامی کو قانونی طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ کا آئین اور اسی میں ہونے والی مختلف ترامیم میں مساوی حقوق کے لیے کئی اہم تاریخی قانون سازیاں بھی ہوئی ہیں، تاہم امریکہ میں یکساں آزادی اور حقوق کا یہ سفر جاری ہے۔ عرب مغربی افریقی ملک مالی کی بات کریں گے، جس کے لیے آج انتہائی اچھی خبر یہ سامنے آئی کہ علاقائی اقتصادی تنظیم ایکوواس کی جانب سے اس پر جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ مالی جو ہے، یہ جو ملک ہے، اس کے ساتھ جو متصل سرحدیں ہیں وہ تجارت کے لیے دوبارہ کھول دی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب مالی کے اقتدار پر قابض فوجی حکمرانوں نے مارچ 2024 تک جمہوریت کی بحالی اور نئے انتخابی قانون کی منظوری پر اتفاق کر لیا ہے۔ مالی میں گزشتہ 2 سال کے دوران 2 بار فوجی بغاوت دیکھنے میں آئی۔ ملک پر فوج کے قبضے کے بعد کئی طرح کی پابندیاں بھی عائد کر دی گئیں۔ ایک طرف پابندیاں تو دوسری جانب مسلح گروہوں کی بڑھتی کارروائیوں نے مالی کو شدید معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ مالی کی صورتحال کیا رہی ہے، ان پابندیوں کے ہٹنے سے اس کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے، اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ مغربی افریقی ریاستوں کے بلاک اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن اسٹیٹس کے سربراہان نے مالی پر لگائی گئی اقتصادی اور مالیاتی پابندیاں ختم کر دیں۔ جرمن نشریاتی ادارے کے مطابق ایکوواس کمیشن کے صدر جیان کلاؤڈ نے گزشتہ روز نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ مالی کے ساتھ متصل سرحدیں دوبارہ کھولی جائیں گی اور علاقائی سفیر دارالحکومت کو واپس بھیجے جائیں گے، لیکن مالی میں آئین کی حکمرانی قائم ہونے تک انفرادی پابندیاں اور ایکوواس سے مالی کی معطلی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مالی پر فوج کے اقتدار پر قبضے کے بعد یہ پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ پابندیوں کے باعث ملک سخت معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ قرض کے سود کی صورت میں اس وقت $300 ملین سے زائد ادا کرنے ہیں۔ پابندیوں نے تنازعات کے شکار ملک کو علاقائی مالیاتی منڈی اور مرکزی بینک سے بھی کاٹ دیا ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے پابندیاں ایک ایسے وقت میں اٹھائی گئی ہیں جب مالی کے فوجی حکمرانوں نے چند دن قبل 2024 مارچ تک جمہوریت کی بحالی اور نئے انتخابی قانون کی منظوری پر اتفاق کیا ہے۔ سیاسی عدم استحکام اور پابندیوں کی وجہ سے مالی میں جہاں معاشی بحران سنگین ہوتا چلا گیا، وہیں ایک دہائی سے ملک کے شمالی اور مرکزی خطوں میں القاعدہ سے وابستہ عسکریت پسندوں کے حملے بھی جاری ہیں۔ سیکورٹی فورسز ان کارروائیوں پر قابو پانے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ عسکریت پسندوں کے حملے مالی کی سرحدوں سے ملحق ملکوں میں بھی پھیلتے جا رہے ہیں۔ ان تنظیموں کے خاتمے کے لیے فرانس کی حکومت کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے امن مشن بھی خطے میں تعینات رہے ہیں، لیکن صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ گھانا میں ہونے والے علاقائی اقتصادی برادری کی کانفرنس میں گنی اور برکینا فاسو کی سیاسی صورتحال بھی زیر غور لائی گئی۔ یہ دونوں ممالک بھی فوج کے زیر اقتدار ہونے کی وجہ سے پابندیوں کا شکار ہیں۔ برکینا فاسو کے 24 ماہ کے اندر آئینی نظام بحال کرنے کے بیان کے بعد اس ملک سے بھی اقتصادی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ اور اب کچھ بات ہوگی پروگرام میں آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کی، جہاں شدید بارشوں کے بعد ایک بار پھر سے سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ملک کا جو سب سے بڑا شہر ہے سڈنی اور جو ساتھ اس کے مضافاتی علاقے ہیں، وہاں فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے 30,000 سے زیادہ مکینوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ شہر سے انخلا یا گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار رہیں۔
सिडनी के कुछ हिस्सों को 1.5 साल में चौथी बार सैलाब की हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है। अवाम इस सूरत-ए-हाल से शदीद तंग आ चुके हैं। अभी पिछले सैलाबों की तबाहकारियों से लोग संभले नहीं थे कि एक और सैलाब ने लोगों में बेचैनी बढ़ा दी है। नाज़रीन, सिडनी में सैलाब की सूरत-ए-हाल क्या है, मुतासिर अफराद को निकालने के लिए क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये बार बार जो वार्निंग जारी कर दी जाती है, जो नुकसान हो जाता है, इससे बचने के लिए वहाँ की इंतज़ामिया क्या करती दिखाई देती है, आवाम के मुतालिबात क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने समोई हैं एक रिपोर्ट में, देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स के सबसे बड़े शहर सिडनी में तूफानी बारिशों से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर सिडनी और मुजाफाती इलाकों में जुमे से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। पानी डैम्स के किनारों से बाहर निकल आया और नालों में शगाफ पड़ गए हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट के वजीर मिरे वाट ने मीडिया को बताया कि मौजूदा सैलाब इन इलाकों में पिछले 18 महीनों के दौरान आने वाली दीगर 3 सैलाबों के मुकाबले में ज्यादा तबाहकुन होगा। ये सैलाब इन इलाकों को भी मुतासिर कर सकता है जो गुज़िश्ता सैलाबों के दौरान महफूज रहे। न्यू साउथ वेल्स के रासिब वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि तकरीबन 32,000 अफराद को इनखला के अहकामात और वार्निंग जारी की गई है। रवा हफ्ते के दौरान इस तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान हंगामी खिदमात के इदारे ने लोगों को सैलाब में बचाने के लिए 116 मरतबा कार्रवाई की, जबकि रेस्क्यू की 1500 से जायद मजीद दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियाई महकमा मौसमियात ने आज रात सिडनी के जनूबी इलाकों में भी ताज़ा सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। आर्मी खबरसां एजेंसी के मुताबिक 50 लाख आबादी वाले शहर के कुछ हिस्सों को 1.5 साल में चौथी बार सैलाब की हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना है। शहर के मगरिब में कई मुजाफाती इलाकों में सैलाब से घर, खेत और पुल डूब जाने के नतीजे में बेचैनी फैल गई है। सिडनी के तारीखी इलाके कैम्पडन के मेयर का कहना है कि ज्यादातर लोग अभी पहले सैलाबों के असरात से निकलने की कोशिशों में लगे थे कि एक और तबाहकुन सैलाब आ गया। रवां साल फरवरी से मार्च तक होने वाली बारिशों के बायस ऑस्ट्रेलियाई रियासतों क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में 2011 के बाद बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा था। अप्रैल में भी एक बार फिर सिडनी समेत मुजाफाती इलाके बारिश की वजह से खाली कराए गए, जबकि सैलाबों से करीबन 23 अफराद हलाक हुए थे। ऑस्ट्रेलिया इन ममालिक में शामिल है जो मादनियाती ईंधन पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। इसके बायस मुल्क में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क के गुज़िश्ता वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन पर इल्जाम था कि उस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं अपना रहे। ये मामला रवां साल मई में होने वाले इलेक्शन में उनकी हार की एक बड़ी वजह भी बना। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद मुंबई में जारी बारिशों के दौरान फूड डिलीवरी में मसाइल आए तो एक डिलीवरी बॉय ने घोड़े की सवारी के जरिए लोगों को खाना डिलीवर करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर खाना घरों तक पहुंचाने वाले इस नौजवान की वीडियो मंजराम पर आने के बाद लोग खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से फूड डिलीवरी बॉय को अपने काम से मुखलिस और मेहनती करार देने के साथ दीगर दिलचस्प तबसरे भी जारी हैं। 86 साल अमरीकी खातून ने दुनिया की सबसे उम्र तरीन एयर होस्टेस होने का एजाज अपने नाम कर लिया। अमरीकी शहर बोस्टन से ताल्लुक रखने वाली ब्रिटिश नामी खातून गुज़िश्ता 65 साल से अमेरिकन एयरलाइंस में बैसियत एयर होस्टेस काम कर रही हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने खातून को किसी भी एयरलाइन में तवील तरीन अरसे तक काम करने और उम्र रसीदा तरीन एयर होस्टेस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड का हकदार ठहराया। अमेरिका की कमर्शियल एयरलाइंस में पायलट 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं। यही वजह है कि अमेरिकी खातून इतने तवील अरसे से ये खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। कोलंबिया के शहर मोनिकोएरा में गधों के फेस्टिवल का इनाकाद हुआ, जिसमें गधों को सजाकर पेश किया गया और बेहतरीन सजावट करने वालों को इनामात दिए गए। फेस्टिवल में गधों ने रंगारंग लिबास और रवायती हेड पहने हुए थे। एक गधे को तो शहजादे का लिबास भी पहनाया गया था। इस मौके पर गधे की आवाज निकालने का मुकाबला भी हुआ और गधे की आवाज की बेहतरीन नकाली करने वालों को भी इनाम से नवाजा गया। ये फेस्टिवल इलाकाई किसानों के एजाज में मनाया जाता है जो खेतों में अपने रोजमर्रा कामों में गधों का इस्तेमाल करते हैं। जॉर्जिया की दाशबाशी वादी के दरमियान बनाया गया खूबसूरत डायमंड ब्रिज सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। ये पुल 240 मीटर तवील और जमीन से 280 मीटर बुलंद है। इस पगडंडी नुमा पुल के कुछ हिस्सों पर मखसूस शीशा लगाया गया है।
जिसके जरिए से आप पुल से नीचे वादी का नजारा कर सकते हैं। पुल के दरमियान हीरे जैसी इमारत में एक कैफे और वेविंग प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, जबकि मुहिम जू सयाहों के लिए यहाँ एक साइकिल जिप लाइन भी मौजूद है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एनिमेशन की एक बड़ी सालाना नुमाइश शुरू हो गई है। कोरोना वबा के दौरान इस नुमाइश का इनाकाद नहीं हो सका था और आवाम को 3 साल बाद इस नुमाइश को दोबारा देखने का मौका मिला है। शायकीन का कहना है कि एनिमेशन की दुनिया एक ऐसी ख्याली दुनिया है जिसमें लोग खो जाते हैं और अमली जिंदगी की परेशानियों को भूल जाते हैं। लॉस एंजलिस में होने वाली ये नुमाइश दुनिया में सबसे बड़ी एनिमेशन की नुमाइश है। 4 रोजा इवेंट में अमेरिका और दुनिया भर से तकरीबन 1 लाख अफराद शिरकत करेंगे।